السلام علیکم ٹو آل آف یو. آپ سب سے مجھے ایک چیز شیئر کرنی ہے جو کہ بہت ضروری ہے شیئر کرنا, اور میں نے اس چیز کو آبزرو کر کے دیکھا ہے, پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے. یہ چیز ورکنگ ہے اور اس چیز سے مجھے اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے, مجھے کامیابی ملی ہے. اور اصل کامیابی کیا ہے آپ کو آج کی اس ریل میں بتانے کی کوشش کروں گا. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, کرپٹو کی جرنی میری جو سکھانے کی جرنی ہے وہ 2020 سے سٹارٹ ہوتی ہے. میں 2018 سے کرپٹو میں ان ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں جب اتنا سا اسکول لائف سے میں فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا. اور ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ میں نے 2 سال تک ایک نماز بھی نہیں چھوڑی تھی. میرے یہاں پر نشان ہوا کرتا, تو نماز کب تو بہت ہلکا ہو گیا ہے, میں نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی تھی. ٹھیک ہے, پھر ایسا ہوا 2020 میں کووڈ آیا, کووڈ میں بھی میں نماز نہیں چھوڑتا تھا. کووڈ کے بعد میں نماز سے بالکل آؤٹ ہو گیا, اور کرپٹو میں اتنا وہ اندر چلا گیا, اتنا وہ گہرا ہوتا چلا گیا, اور مجھے پروفٹس ہونے لگے, میرے پاس پیسہ آنے لگا, تو انویسٹرز آنے لگے, جگہ نئی نئی چیزیں ہونے لگی. میں نے پیسہ اتنا کرپٹو میں آنے کے بعد ہی دیکھا تھا, 2000 کووڈ میں ہی دیکھا ہے. سمجھ لیں کہ کووڈ کے سے پہلے میرا کام کچھ اور تھا, میں بزنس ہی کرتا تھا. کووڈ سے پہلے بھی اپنا ہی آن لائن بزنس تھا, لیکن کرپٹو میں جب سیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے, کووڈ کے بعد میں مکمل طور پر ان ہوا ہوں, اور میں نے بہت زیادہ جو ہے اس میں ارننگ کی ہے کرپٹو سے. تو ہوا کیا کہ میں نماز سے بالکل دور ہوتا چلا گیا, اور اسلام سے تھوڑا دور ہوتا چلا گیا. اور ایک وقت ایسا آیا 2021 میں کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں جو دعائیں مانگتا ہوں یہ بالکل فضول ہے, دعا نہیں مانگنی چاہیے, کیونکہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. جو ہوتا ہے پیسوں سے ہوتا ہے. مطلب بہت زیادہ میرا مائنڈ سیٹ خراب ہو گیا تھا. 2021 گزرا, میں سب تباہ ہو گیا, میرا سب فیوچر میں لاس ہو گیا, اور میں زیرو ہو گیا, ڈرپس میرے لگی, اور بہت زیادہ حالات خراب ہوئے میرے نا, مطلب میں تباہ ہو گیا تھا. 2-3 بار ایسا ہوا کہ میں لیکویڈیٹ ہوا ہوں, پورا میرا پورٹ فولیو گیا ہے. لیکن بس اللہ تعالیٰ نے مجھے سنوارا, مجھے ریئلائز کروایا کہ فیوچر ٹریڈنگ حرام ہے, اس سے دور رہنا ہے, اور میں فتویٰ لے کر آیا. پھر میں نے یوٹیوب پر اوپنلی بتا دیا کہ یہ چیز حرام ہے. مجھے اس چیز سے بھی بہت نقصان ہوا. میں نے اگین $200 سے جو ہے دوبارہ سے ٹریڈنگ اسٹارٹ کی تھی. میری بہت لمبی جرنی ہے, کبھی بعد میں بتاؤں گا ڈیٹیل ویڈیو میں, لیکن ان شارٹ بتاتا ہوں. $200 سے اسٹارٹ کیا, انویسٹرز ملتے گئے, میرا پورٹ فولیو بلڈ ہوتا گیا, اور بل مارکیٹ تھی 2021-2022, بہت کمایا. اللہ کا شکر ہے, جتنا شکر ادا کروں کم ہے. لیکن ایک چیز کی کمی تھی, میں اجتماع وغیرہ میں بھی جاتا تھا, جماعت میں بھی جاتا تھا, ہر چیز کرتا تھا, لیکن نماز سے میں دور ہو رہا تھا. اب کیا ہوا کہ میں بالکل ہی نا نماز سے بالکل آؤٹ ہو گیا تھا. بہت کم جمعے کی نماز پڑھتا تھا, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جمعے کی نماز بھی چھوٹ جاتی تھی. اب میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ میرا تھوڑا سا لاس ہو گیا, میری گاڑی کی شیشہ ٹوٹ گیا, اور میرے ساتھ اتنے نقصانات ہونے لگے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں بالکل ڈاؤن فال کی طرف جا رہا تھا, سب چیزیں اچھی ہونے کے باوجود بھی میں ڈاؤن فال کی طرف جا رہا تھا. تو میں نے کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر میں بینک سے نکلا, ایک بار بینک سے میں پیسے لے کر آ رہا تھا, میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی. 2 ڈکیت میرے پیچھے آئے اور میرے گھر تک آ گئے, اور میرے سینے پر گن رکھ دی لوڈ کر کے, اور سلور کلر کی گن تھی. 2 بندے تھے, بائک کا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا, میرے گھر کے سامنے گن رکھ دی کہ جو کچھ نکالو. انہوں نے میری جیب میں ہاتھ ڈالا, جو کچھ ان کے ہاتھ میں آیا لے گئے, باقی چیزیں چھوڑ کر چلے گئے. اور ان کی ایکسپیکٹیشن سے بہت کم ان کو ملا. مطلب آپ سمجھ لو ہزاروں روپے بھی نہیں گئے ہوں گے میرے, مشکل سے تھے میری جیب میں, لیکن انہوں نے نہیں نکالے, خود ہی رکھ کر چلے گئے. تو اس وقت میرے ابو بھی تبلیغی جماعت میں گئے ہوئے تھے, اور یہ تبلیغ والے بھی کہتے ہیں اکثر کہ بھائی آپ جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہو تو آپ کے گھر کی 70,000 فرشتے وہ کر رہے ہوتے ہیں, حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ اس وجہ سے مجھے چھوڑ کے چلے گئے, یا کچھ اور وجہ تھی, میں نے صدقے دیے ہوئے تھے پرانے, کہ اس وجہ سے مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے ایک چیز ریئلائز ہوئی اس وقت کہ موت میرے کتنے دور تھی. 1 سیکنڈ کی دوری پر تھی میرے موت, 1 سیکنڈ کی دوری پر. یہاں پر میرے مطلب کچھ بھی ہو سکتا تھا, میں ہاتھ بھی لگاتا تو مجھے گولی مار دیتے, 1 سیکنڈ بعد میری موت ہو جاتی. تو میں نے یہ اندازہ لگایا, مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا, کہ یار اگر وہ مجھے مار دیتا اور میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا, تو میں نے کیا اپنی قبر کی تیاری کی ہوئی تھی؟ کیا میں نے ایسے اعمال کیے ہوئے تھے میں اللہ تعالیٰ کو اپنی منہ دکھا سکوں, اللہ تعالیٰ کو اپنی شکل دکھا سکوں کہ بھائی میں یہ لے کر آیا ہوں؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں تو پیسوں کے چکر میں پڑا ہوا تھا ابھی تک. میں تو پروفٹس اور یہ اور وہ, ہر وقت میرا یہی تھا. میں کہاں جا رہا تھا, مطلب کیوں, میں کیا کر رہا تھا؟ میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی. مجھے تو یہ لگتا تھا میں 60 65 سال 70 سال جیوں گا, ابھی کر لوں گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. وہاں اگر بل فرض وہ مجھے مار دیتا, 1 سیکنڈ لگتا مجھے مرنے میں. دل پر یہاں رکھی ہوئی تھی گولی, اور پھر اس نے یہاں رکھی. تو میں نے یہ سوچا کہ یار میری تو زندگی کی کوئی اوقات ہی نہیں نا, 1 سیکنڈ لگتا وہ مجھے مار کر چلے جاتا, اور میں چلا جاتا, اور میری کوئی میری تیاری نہیں تھی, اور میں کیا منہ دکھاتا جا کر, پیسہ کہاں رہ جاتا, یہیں رہ جاتا. تو پھر اس دن سے اب تک ایک نماز, جس کو کہتے ہیں نا ایک نماز, اللہ کا شکر ہے میں نماز پڑھتا ہوں, بہت پابندی سے پڑھتا ہوں, اور مجھے اس چیز سے اب سکون ملنے لگ گیا ہے. مطلب یہ کہ جب تک میں نماز نہیں پڑھتا مجھے نیند نہیں آتی. میں پڑھ کر جاتا ہوں, بھلے سردی ہو کچھ بھی ہو, فجر میں اٹھتا ہوں, قضا ہو جاتی ہے میری, لیکن میں چھوڑتا نہیں ہوں. تو آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا. اور میں آپ کو بتاؤں, اللہ کا لاکھ شکر ہے, میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا کہ آپ بھی اس چیز پر عمل کرو گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا. امپلیمنٹ کر کے دیکھو. میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ مجھے اس چیز سے بہت فائدہ ہوا ہے. جس دن سے میں نے نماز شروع کی ہے,
میرا کوئی سگنل، جس کو کہتے ہیں نا کوئی سگنل پریمیم گروپ میں ایسا نہیں ہے جو ہٹ نہیں ہوا. تمام کے تمام سگنلز ہٹ جا رہے ہیں, لوگوں کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے, لوگ اتنے پازیٹیو فیڈ بیکس دے رہے ہیں. کتنے لوگوں کے گھر چل رہے ہیں ہمارے پریمیم گروپ سے, اسکیلپنگ گروپ سے. جتنے لوگوں کو جو ٹپس دے رہا ہوں, جو بتا رہا ہوں, یار اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. میں قسم نہیں کھانی چاہیے لیکن میں کھا رہا ہوں اس ٹائم پہ, تاکہ آپ کو یقین آ جائے. میں نے بہت چینجز دیکھی ہیں اس چیز سے, جو میں دعائیں کر رہا ہوں وہ قبول ہو رہی ہے. تو میں یہ دیکھیں جو میں بھٹکا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اب اپنے پاس بلانا تھا تو کس طریقے سے بلایا. تو آپ کو بھی میں کہوں گا کہ جو ٹریڈنگ کر رہے ہو, جو کما رہے ہو, جو کچھ کر رہے ہو, صرف اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھنا, اس کو مت بھولنا. نماز کبھی مت چھوڑنا, اور قرآن پاک لازمی پڑھا کرو. جمعے پڑھ لو لیکن پڑھو ضرور, ترجمے کے ساتھ پڑھو. سورۃ الکہف, جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بولا ہے کہ آپ لوگوں نے ڈیلی روٹین میں قرآن پاک کو پڑھنا ہے, تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ یار میرے ہر طرح کا ویور ہے, ہر طرح کا بندہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہوگا. ہو سکتا ہے کسی کو یہ چیز ریئلائز ہو جائے اور وہ اس چیز پر عمل کر لے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, میری قرآن پاک میں ایک موسٹ فیوریٹ سورت ہے سورۃ العصر, جس کا میں ترجمہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. بہت خوبصورت آیت ہے, بہت خوبصورت سورت ہے. ترجمے کے ساتھ سنیں, آپ کو ہو سکتا ہے ریئلائز ہو جائے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں کہ والعصر, زمانے کی قسم. پورا جو دنیا ہے, یہ زمانہ ہے, ان سب کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ نے قسم بہت بہت کم جگہ اٹھائی ہے قرآن پاک میں. زمانے کی قسم, والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم, یہ انسان خسارے میں, سراسر خسارے میں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ بے شک زمانے کی قسم, یہ انسان خسارے میں. تو آپ اپنے آس پاس آبزرو کرو, امیجن کرو, جو بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہو, جو بھی چیز آپ کے آس پاس آ رہی ہے, مطلب جہاں بھی بیٹھ کے آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہو وہاں پر بھی امیجن کر سکتے ہو کہ یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہو, کیا انسان خسارے میں نہیں ہے ابھی اس وقت. یہ اللہ تعالیٰ نے کب قرآن پاک میں کہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور حق اور سچ کی نصیحت کرتے رہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور صبر کیا. مطلب یہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, زمانے کی قسم انسان خسارے میں, سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور حق اور سچ کی نصیحت کی اور صبر کیا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, ایک آیت میں پورے قرآن کا آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو زندگی ہے, قرآن از ناٹ, آپ یار میں کہہ نہیں سکتا, اسلام جو ہے نا, ہمارا دین جو ہے یہ بہت پیارا دین ہے. یہ صرف اور صرف ایک دین نہیں ہے, یہ ایک ریلیجن نہیں ہے, ایک ریلیجن بالکل نہیں, یہ تو ایک پارٹ ہے, یہ ایک روڈ میپ ہے زندگی گزارنے کا. ہم اس سے ہی پیچھے ہٹ رہے ہیں. مطلب ہم نے اس کو ہی پڑھنا چھوڑ دیا, مجھے ہنسی آتی ہے, ہم نے اس کو ہی پڑھنا چھوڑ دیا, پیسوں کے چکر میں اس کو بھول گئے. جو ہماری وے آف لائف ہے, اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. میں مولانا نہیں ہوں بھائی, سوشل اسپیکر نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو بھائیوں والی بات کر رہا ہوں, بھائیوں والی بات بتا رہا ہوں. کچھ سمجھتا ہوں بھائی, تاکہ لوگ بھی اس چیز سے جو ہے ہدایت پکڑیں, اسی لیے بتا رہا ہوں. تو عمل کرنے کی کوشش کریے گا. بہت ساری چیزیں جو میں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتا ہوں, اس چیز کا آپ کو بھی بتاؤں گا. دیکھو, جو لوگ سمجھتے ہیں مینٹور ہے, تو یار ہر طریقے سے بتانا میرا فرض ہے, ٹھیک ہے. تو جو لوگ مجھے نئے دیکھ رہے ہیں, جو لوگ نہیں جانتے, تو وہ بھی جان جائیں گے. یوٹیوب چینل سلام علی کرپٹو کے نام سے, باقی ٹیلی گرام پر گروپ ہے, اس کی لنک بھی بایو میں. اور یہ اب آئی ڈی میری دوسرا اکاؤنٹ ہے, یہ والا پہلا والا اکاؤنٹ پر بہت زیادہ وارننگ تھی, تو میں نے جو ہے اب اس پر میں تھوڑا سا آڈینس شفٹ کرنے کی کوشش کروں گا. باقی فیس بک پہ گروپ ہے, ہر طریقے سے جو ہے جان جائیں گے. جو لوگ بھی نئے, جو لوگ مجھے جانتے ہیں, وہ اس چیز کو لازمی فالو کریں جو میں نے بتائی ہے. آپ کی موت کا آپ کو کبھی بھی نہیں پتا, وہ کبھی بھی آپ کا وقت آ سکتا ہے. بس آپ کو تیاری کر کے رکھنی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ تو آپ کے پاس جواب ہو, میں زندگی میں یہ کر کے آیا ہوں, اور بس. تو اس چیز کا جو ہے میرے پاس کوئی بھی اس وقت جواب نہیں تھا. اگر میں مر جاتا تو مجھے پتا تھا میرا کیا حال ہونا ہے آگے جا کر. میں نے کچھ نہیں کیا تھا. 2 سال تک ایک بندہ جو نماز ایک بار بھی نہیں چھوڑے, 7 سال کی ایج سے مجھے نماز پڑھنے کا شوق ہو گیا تھا. لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ میں بالکل ایسے نمازیں چھوڑنے لگ گیا, اور پھر اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہدایت دی مجھے اور اپنے راستے پہ چلا دیا. مطلب بہت گناہ گار ہوں میں, سبھی گناہ گار ہیں بھائی, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, بشر انسان ہے, غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. لیکن بھائی اللہ کا خوف ہے, بہت خوف ہے, بہت ڈر ہے. تو بہت سوچ سمجھ کر میں چیزیں کر رہا ہوتا ہوں, بہت سوچ سمجھ کر, پیسوں میں بھی حلال اور حرام سارے فیکٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو بس آپ کے دل میں بھی اگر مجھے لے کر کوئی غلط گمان ہے, تو میں ان سب چیزوں کی آپ سے بھائی معافی مانگتا ہوں, کیونکہ انسان کی موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ سارا معاملہ, یہ سارے سیکھنے, اگر آپ کو میری بات اچھی لگی تو یار پلیز شیئر کر دیے گا دوستوں کے ساتھ, یا کسی کو بھی ٹیگ کر سکتے ہیں, یا کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ میرا لائف ایکسپیریمنٹ کہہ لیں یا ایک سبق کہہ لیں, وہ ہے جو میں نے آپ کو آج دیا ہے. کرپٹو سے ہٹ کرے یہ بات, ٹھیک ہے. اللہ حافظ.